ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ ہمیشہ کشمیر کو اپنا شہرک سمجھے۔ آج جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو چیزیں ہم نے بہتر انداز میں ریزالو کی ہیں وہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اور چونکہ ایک میسیو ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے 2-2.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آنریبل چیئرمین آف دا کمیٹی ان کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے جتنا بھی ایجنڈا آئٹمز تھے ان پر ہر آئٹم پر مفصل گفتگو کی۔ جتنے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ سارے موجود تھے جن سے ریلیونٹ وہ ساری گفتگو تھی۔ اس میں جو آزاد کشمیر کی جو حالیہ صورتحال تھی اس پر گفتگو کا آغاز ہوا، سیر حاصل گفتگو ہوئی، اس میں وے فارورڈز کا تعین کرنے کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں۔ پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو میگا پروجیکٹس ہیں جو آزاد کشمیر میں پی ایس ڈی پی کے تھرو اور جو دیگر ذرائع سے فنڈنگ ہو رہی ہے، جن میں رٹھوا ہریام جو پروجیکٹ تھا پچھلے 17 سال سے وہ ڈیڈ پروجیکٹ تھا، اس کی فنڈنگ زیر بحث آئی۔ اسی طرح جو منگلا ڈیم کے حوالے سے اور نیلم جہلم ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے حوالے سے جو انوائرمنٹل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ضرورت تھی، اس کے حوالے سے سفارشات کا تعین کیا گیا۔ جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں جو آپریٹو نہیں ہیں ان کو آپریٹو کرنے کے لیے اور میرپور ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی کی سٹڈیز کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے فائنینشیل گیپس تھے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے اور ریکرنگ بجٹ کے حوالے سے، ان پر سیر حاصل بحث کی گئی، سب کمیٹیز کی تشکیل کی گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کا جو مقتدر ادارہ ہے، منتخب ادارہ قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن کشمیر ہے، اس میں اس سطح پر ان مسائل کی اونرشپ لینا، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرنا، یہی وہ خوبصورت رشتہ ہے جو مملکت خدا داد پاکستان، ریاست پاکستان، عوام پاکستان اور کشمیری جموں کشمیر کے شہریوں کا ہے۔ اور اس کو کمزور کرنے کی ہر سازش، چاہے وہ ہندوتوا کے فلسفے کے تابع ہو یا کسی گریٹ انٹرنیشنل ایجنڈا کے تابع ہو، اس کو انشاءاللہ ناکام بنایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں آزاد کشمیر میں ایک آرڈیننس تھا، بیسیکلی وہ پبلک سیفٹی آرڈیننس تھا، جس میں تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی تھی، اور وہ لاء کی صورت میں یہاں فیڈرل کیپٹل میں بھی موجود ہے، شاید پروونس آف پنجاب میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے خلاف ایک رد عمل بنا۔ ایک عوامی رائے عامہ نے اس لاء کو قبول نہیں کیا، تو ہندوستانی جو آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر ہے اور جو آزاد جموں کشمیر ہے، اس کا فرق ساری دنیا نے دیکھا کہ احتجاج ہوا، ایک پتا تک نہیں ٹوٹا، ایک قطرہ خون کا نہیں بہا گیا۔ عوامی نمائندہ حکومت نے اپنے عوام کی چوائس جو تھی اس کو خوش دلی سے قبول کیا اور وہ وڈرا ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ یہی صورت اگر ایل او سی کے پار ہوتی تو خون کی ندیاں بہتیں، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سہاگ اجڑ جاتے، بھائی قتل ہوتے، کئی لاپتہ ہوتے، بے گور و کفن لاشیں آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے۔ آپ نے ایسی تصویریں بھی دیکھیں کہ بے پردہ لاشیں سڑکوں پہ پڑی تھیں، لیکن الحمدللہ آزاد کشمیر اور ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر کا فرق ہی یہ ہے کہ یہاں نہ تو کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، نہ ہی کوئی لاپتہ جبری گمشدگیاں ہیں، نہ ہی جبر کا کوئی دور ہے۔ گفت و شنید کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور ہندوستان اپنی تمام فائنینشیل میسو جائنٹ ہونے کے باوجود، اپنی ساری فنڈنگ کرنے کے باوجود، آزاد کشمیر میں جو انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور الحمدللہ مملکت خدا داد پاکستان اور روشن پاکستان، یہی تحریک آزادی کشمیر کی واحد ضمانت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی افواج کو کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، وہاں ان مملکتوں کے نظریاتی اور سرحدی دونوں رشتے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم سب کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ مستحکم پاکستان ہی تحریک تکمیل پاکستان کی واحد ضمانت ہے، اور تحریک تکمیل پاکستان تب تک ممکن نہیں ہے جب تک تحریک آزادی کشمیر اپنے منطقی انجام نظریہ الحاق پاکستان تک نہیں پہنچ پاتی۔ بہت شکریہ۔ اپنا چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی اس کشمیر ایشو پر بات ہوئی تھی، اور وہاں پر جو دیگر سوالات ہوئے وہاں پہ ایک شکایت بھی کی گئی تھی،
कि पार्लियामानी सतह पर आपके वफूद बनते हैं कि दुनिया को इस मुकदमे को पेश किया जाए। वहाँ पर वो लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे नुमाइंदे हमारे वफूद में शामिल होते थे जिनको मसले कश्मीर का पता भी नहीं होता था। हमारे खसूसी मंदूबीन, हमारे खसूसी एलची बनकर जाते थे दुनिया में और उनको मसले कश्मीर का पता नहीं होता था। आपके पास क्या तजावीज़ है कि इस मुकदमे कश्मीर को जानने वाले बैरूनी मुल्क में जाएं और इस पे बात करें? सर आप इनसे भी, आपसे सर ये सवाल है, नहीं होना चाहिए ये आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है आज़ादी का, ये रस्सा कशी नहीं होनी चाहिए इक़्तिदार की बड़ी सियासी जमातों को अगर हमने वाज़ेह पैगाम देना है। अब एक बार बड़ी जमातों में जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, बड़ी जमातों में एक रस्सा कशी किसी पोजीशन है आज़ाद कश्मीर में, आप किसी आइनी इस रस्सा कशी का या किसी तहरीक अदम आइनी तौर पर तैयार हैं इस ज़हनी तौर पर इस चीज़ के बारे में? उसमें बड़ा अजीज़, हम कश्मीर काज को इंटरनेशनलाइजेशन के हवाले से और कश्मीरीज़ के लिए जो वॉइसेस हैं उनको रेज़ करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि जो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, तो हमने प्लान तैयार किया हुआ है और इंशाल्लाह उस पर रेलिवेंट लोग जाएंगे जो कश्मीर काज और कश्मीर के मुकदमे की प्रॉपर एडवोकेसी कर सके। ये जो आपने फरमाया कि इक़्तिदार की रस्साकशी, तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मैं अदना सा सियासी कारकुन हूँ, कि जहाँ इक़्तिदार की रस्साकशी नहीं होती। चाहिए जमहूरी कदरों में जिसके पास भी जमहूर की अक्सरियत की राय है उसको इक़्तिदार की मसनत में फ़ायदा होना चाहिए। और मैं तो बरमला ये कहता हूँ कि अपने तमाम नाक़दीन को कि जिनके पास 27 हैं उन्हें अदम एतमाद जमा कराने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको चाय के कप पे बिठाएँ, मुझे बताएं कि हम आपके मुखालिफ हम 27 लोग इकट्ठे हैं, हम चाहते हैं कि आपको रिप्लेस करना। मैं वो सियासी कारकुन हूँ जो किसी हादसे की पैदावार नहीं हूँ। मेरे वालिद ने भी 66 साल आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत की है। जब वो फोत हुए थे तो आज़ाद कश्मीर का परचम सरनगू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 साल मेरी भी अब पेंशनेबल सर्विस है। तो हमें तो सिर्फ आपको बताना है कि गालिब अक्सरियत आपके साथ नहीं, हम घर चले जाएंगे। लेकिन जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, अपना और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का रिश्ता किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नज़रिया हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर। चेयरमैन कश्मीर कमेटी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मंसूबों के हवाले से गुफ्तगू हुई है, मकबूजा कश्मीर में सुल्म बरबियत का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।